اللہ کے ذکر کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو انہوں نے کہا کہ یاد کو یا ذکر الہی کو صرف کسی خاص وقت میں کرنے والا ایسے حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جب اس کا رخصت ہونے کا وقت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے کلمہ یاد نہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی دم غافل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے انہوں نے پاس انفاس کے ذریعے اللہ کا ذکر جاری رکھا تاکہ جس وقت بھی سانس ختم ہو اللہ کے ذکر میں ختم ہو۔ اگر کلمہ پڑھا تو ساری عمر پڑھتے ہی رہے، درود شریف شروع کیا تو پڑھتے ہی گئے، اور استغفار شروع کی تو استغفار کرتے ہی گئے۔ اس لیے کہتے یہ ہیں کہ آپ جس حالت میں ممکن طور پر رخصت ہونا چاہیں اس حالت کو ابھی سے اختیار کر لیں، اور جس حالت میں انسان رخصت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ جس حالت میں آپ آخری وقت اٹھنا چاہتے ہیں اسی حالت میں مرنا پسند کریں، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں اس حالت میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ پھر آپ کی موت حادثاتی موت نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہم استغفار پڑھتے ہیں تو پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اکثر استغفار اس لیے پڑھتے رہا کرو تاکہ تم حالت استغفار میں مرو اور کہیں حالت گناہ میں نہ مرنا۔ کہتے یہ ہیں کہ اکثر موتیں حادثاتی ہوتی ہیں، مگر جو غیر حادثاتی ہوتی ہیں وہ بھی دراصل حادثاتی ہوتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ حادثے کا نام موت ہے یا اچانک گاڑی کے ٹکرانے کا نام موت ہے، مگر جو بیماری کی وجہ سے مر گئے لوگ اسے بھی اتفاقاً کہتے ہیں۔ پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئی، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئی۔ تو جو بھی آدمی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسے اچانک موت آ گئی، کل شام تک تو اچھا بھلا تھا، رخصت سے 2 گھنٹے پہلے بھی ٹھیک تھا۔ تو ہر موت جو ہے وہ چاہنے والوں کے لیے حادثاتی ہوتی ہے، اور دشمن یہ کہتا ہے کہ وہ بڑی دیر کے بعد مرا ہے، اسے تو کب کا مر جانا چاہیے تھا۔ اس لیے اکثر موتیں جو ہیں وہ حادثاتی لگتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب اسے مر جانا چاہیے تھا، تو نہ یہ مرنے والا کہے گا اور نہ اس کے چاہنے والے کہیں گے۔ اس لیے آپ جس حالت میں رخصت ہونا چاہیں تو وہ حالت ابھی سے اختیار کر لیں۔ ایسے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن زبان سے ذکر بھی جاری رہتا ہے، تو آپ اپنے باقی کام بھی کرتے رہیں، اور جب رخصت کا وقت آنے لگے تو اس حالت میں ہونا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ موت قریب آ رہی ہے یا کب آئے گی، یا زندگی مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بعض بیمار آدمی بڑی طویل عمر پا جاتے ہیں اور صحت مند آدمی اچانک رخصت ہو جاتے ہیں، اور آج کل تو ہارٹ فیل ہونے والی بیماری آ گئی ہے، کوئی اور بیماری اچانک آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ جس کو جس وقت بلا لے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک بلا لیا ہے، تو آپ جس حالت میں قیامت کے دن اٹھنا پسند کریں وہ حالت ابھی سے اختیار کر لیں، تو یہ اس حادثاتی موت کا علاج ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اس وقت یاد نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس آدمی کا ذکر جاری ہو اس کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے خود سنا کہ مرنے کے بعد اس کی زبان سے ذکر جاری تھا، تو وہ شخص اس حالت میں سرشار ہو کے گیا۔ اس لیے نیک لوگوں کی شکل رخصت ہوتے وقت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے غافل نہ رہنا اور ہر دم اس کی یاد میں رہنا۔ سب سے اچھا ذکر کون سا ذکر ہوتا ہے؟ سب سے اچھا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهُ اکبر۔ تو اللہ کا ذکر ہی اکبر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اکبر ہے اسی کا ذکر اکبر ہوگا، یعنی بڑے کا ذکر بھی بڑا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ محبت کی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ رہا ہے تو ہم بھی درود پڑھتے جائیں۔ یہ اللہ کے عمل کا ذکر ہے۔ تو ایک ذکر تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کو یاد کریں۔ اور دوسرا ذکر یہ ہے کہ اللہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے تو ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ یہ دونوں ذکر برابر کے ہیں، انہیں برابر کہنا نہیں چاہیے لیکن سمجھنا برابر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ذکر ہے مرغوب اور پسندیدہ عمل ہے، وہ یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اس لیے یہ دونوں راستے یکساں ہیں، تو یہ ذکر جاری رہنا چاہیے۔ درود شریف کا ذکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو، بات ایک ہی ہے۔ کیا ذکر کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ اللہ کا کون سا ذکر کریں؟ ذکر کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر اس میں ذات کا ذکر یعنی اللہ ہے۔ بزرگوں نے ساتھ ہو لگا کے اللہ ہو کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سانس لو تو اللہ کہو، اور جب سانس باہر نکلے تو ہو کہو۔ جب آپ تجربہ کریں گی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہو جو ہے یہ ہو کا بھی مخفف ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تو اللہ ہے اور ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن کلمے کا ذکر کرتے وقت کچھ رہ جانے کا اندیشہ ہے، نامکمل ہونے کا اندیشہ ہے کہ درمیان میں کچھ رک نہ جائے۔ تو اللہ کا کوئی بھی ذکر جو ہے یہ ذکر ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں کوئی نیک عمل کرو تو یہ بھی ذکر ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے کہ نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے، تو نماز کا قیام بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا فکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو ذکر کے باب میں یہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنا بھی ذکر ہے، فکر کرنا بھی ذکر ہے، خیال کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کے بارے میں بات کرنا بھی ذکر ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی ذکر ہے، اس سے ڈرنا بھی ذکر ہے، اللہ کے ڈر سے کانپنا بھی ذکر ہے، اور ان کے دل لرز جاتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے، تو یہ ذکر ہے۔ اور یہ ذاکرین کی تعریف ہے، تو وہ دائیں بائیں سوتے جاگتے ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ دنیا سے محبت نہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خیر اور آخرت کے طلبگار ہیں، اور اس کے برعکس کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ جو اللہ کے طلبگار ہیں وہ دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے، وہ دنیا سے گزرتے ہیں تو اسے اللہ کا حکم سمجھ کے گزرتے ہیں۔ تو دنیا کی طلب کا نکالنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حوالے سے کسی رشتے کو نبھانا بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حوالے سے کوئی وعدہ پورا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کوئی بھی کام اللہ کے حوالے سے اور اس کی خصوصی رضا کے لیے کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اس کو استقامت اور خلوص سے کرتے جاؤ، تو وہ اللہ کے لیے ہوگا، وہ ذکر ہوگا۔ ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف جانے والا جس خصوصی انداز سے یقین کے ساتھ چل رہا ہے وہ ذکر ہے۔ ایسا ذکر ہونا چاہیے۔ خیرات کرنے والا، مہربانی کرنے والا، احسان کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نماز پڑھنے والا اور فرائض پورے کرنے والا ذکر والا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے کی باتیں ہیں ان پہ شوق سے چلنے والا ذکر والا ہے۔